بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ جیسے اس طرح کی گفتگو ہے کہ ہم ایک رسی لٹک رہی ہے، اسے اگر نہیں پکڑیں گے تو پھر اندھیروں کے اس پاتال سے نجات کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اب زمانہ جتنی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، اور انسان کی جو اپنی اس کے ڈرائیوز ہیں، اس کے نفس کے ڈرائیوز، اس کے وجود کے ڈرائیوز، یہ جس شدت سے اور جیسی سرعت سے بدلتے جا رہے ہیں، اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کیا اور اگر ہم نے اب بھی مسلمان ہونے کی حقیقی ذمہ داریاں ادا کرنے سے غفلت کو جاری رکھا، تو مطلب فنا کا ایک ریلا ہے جس میں ہمیں بہنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جو روک سکتا ہے اسے تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب ہماری جو اپنی بقا کے لیے، اپنی دینی بقا کے لیے بھی اور اپنی ہر طرح کی حفاظت کے لیے، مطلب پاکستانی کی حیثیت سے، فلاں حیثیت سے، فلاں حیثیت سے، سب حیثیتوں کو خطرہ ہے، اور سب حیثیتیں بالکل ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائیں گی اگر ہم نے اب بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ بدلا اور اپنے بعض انتہائی غیر انسانی رویوں کو بلا تاخیر تبدیل نہ کیا۔ تو وہ ضرورت جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ضرورت کو پورا کیے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ مسلمان ہوں یا پاکستانی ہوں، جس بھی تشخص کے ساتھ ہم ایک اجتماعی وجود ہیں، ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ انسان کو گویا ایک نئے ارتقائی ورژن میں بدلا جائے گا، جس کے بعد وہ گویا کسی بھی دینی دعوت کا مخاطب رہے گا ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو اس انتہائی جیسے خدا سے خالی دنیا میں رہنے سے بچنا ہے، تو بس خدا کے ساتھ رہنا شروع کرو، صرف انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی اسکیل پر۔ تو اس کے لیے ہمیں یعنی مسلمانوں کو، جو بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام سے نکلنے والا کوئی عقیدہ اور عمل نہیں رکھتے، تو ان سب کو چھوٹے بڑے تمام اختلافات بلکہ تمام جھگڑوں کے باوجود خود کو ایک عنوان دے کر اس عنوان کے تحت لانے کے قابل بنانا ہوگا۔ وہ عنوان ہے مسلمان کا۔ تو ہم کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لفظ تو ہے، اس کے معنی نہیں ہیں، نام تو ہے، اس کا مصداق نہیں بنتے ہم صرف اپنا نام رکھ کر، جیسے گھر پہ اپنا نام لکھ لیں اور گھر کو چھوڑے رکھیں، اس میں کبھی داخل ہی نہ ہوں، تو یہ ہم نے لفظ اسلام اور لفظ مسلمان کے ساتھ کیا ہے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے نام کو اپنا نام بنانے میں ناکام نہیں رہے، بلکہ ہم اس سے منحرف رہے، اور ہم گویا زبان حال سے، زبان عمل سے اللہ کو یہ جتاتے رہے کہ نہیں، آپ کا دیا ہوا نام جو ہے وہ ہماری انفرادیت کے خلاف ہے، ہمارے فرقے کے خلاف ہے،
وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال وحدت کی ضرورت پوری کرنی ہے، حتیٰ کہ بعض چیزوں کو اگر مجھے اپنے اندر سے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے جو میری نظر میں ایک تعویل کے ساتھ مذہبی اہمیت رکھتی ہیں، تو مجھے اسے بلا تکلف چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن چھوڑنے والی چیز میں پھر بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کسی حکم کی یا کسی قول الہی کی تعویل کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہو، اس قول کے مفہوم کا حصہ نہ ہو، یعنی نص نہ ہو۔ تو وحدت ظاہر ہے کہ آدمی کا وجود، آدمی ایک سوشل بینگ ہے، تو سوشل بینگ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو فطرت کا ذوق، فطرت کی ضرورت کا احساس اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا اختیار اور علم دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ تو وحدت بالکل سادہ سی تعریف ہے، کوئی آئیڈیلسٹک تعریف نہیں ہے کہ اجتماعیت اگر خیر پر ہے تو اس میں کسی بھی عنوان سے فساد نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے۔ مثال طور پہ میں جس علاقے میں رہوں اس علاقے میں غیر مسلم بھی موجود ہوں، تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ وہاں کوئی داعی اسلام آ کر میگا فون پر انہیں مخاطب کر کے کہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، مسلمان ہو جاؤ، وہ ایک واعظانہ اور ذاکرانہ شکو اور ایک گھمنڈ کے ساتھ۔ میں بالکل نہیں چاہوں گا۔ تو کیونکہ وہ جو خیر ہماری ایک کلیکٹیویٹی میں جاری تھا، یعنی وہ خیر مسلمان سے غیر مسلمان کو اور غیر مسلمان سے مسلمان کو مل رہا تھا، وہ اس میں خلل ڈالنے آیا ہے، اور اس کا خود دین سے یا دین کے حقائق اور مقاصد سے یا دین کے مزاج سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اسے تو اپنا رجسٹر بھرنا ہے، اپنی پروگریس شو کرنی ہے۔ تو اب مذہبی عنوان سے بھی مبنی بر خیر اجتماعیت کو مطلب مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو اب اس میں جس وحدت کی ضرورت انسان کو خلقتاً ہے، مطلب یہ اس پہ لادی نہیں گئی ہے، وہ اس کا اپنا داعیہ ہے، تو وہ کئی وحدتیں ہیں، اور وہ وحدتیں مطلب ایسی ہیں کہ بس سب کو دیکھا جائے گا کہ یہ خیر پر مبنی ہیں یا نہیں، یہ پروڈکٹیو ہیں یا نہیں، یہ اس میں آنے والے افراد ایک دوسرے کے لیے مفید بننے میں سرگرم ہیں یا نہیں۔ تو اب وہ ایک وحدت ہے، نسلی وحدت، کہ میں عثمانی ہوں، کوئی رضوی ہے، کوئی صدیقی ہے، تو یہ اگر ہم میں بھی، عثمانیوں میں اور جعفریوں میں بھی اس کا لحاظ پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ایک دادا کی اولاد ہیں، تو ان کے درمیان رشتہ کسی اور دادا کی اولاد سے نفرت کرنے کا تقاضا نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی بہت مثبت وہ ہے، کیونکہ وحدت ایک مطلب قانون فطرت ہے، قانون بقا ہے، لہٰذا اس کی یونیورسیلٹی جو ہے وہ پرٹیکولرائز ہوتی رہتی ہے، تاکہ انسان اپنی ایجنسی سے، اپنے عمل اور اختیار سے اس وحدت کی تعمیر اور تشکیل اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ تو اسی طرح اور بھی جیسے لسانی وحدت ہے، میں اردو بولتا ہوں تو اردو بولنے والوں کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ اچھا یہ پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو انہیں تھوڑا شاعری واعری میں ترجیح دے دوں۔ تو اسی طرح یہ جو ہیں یہ جبری وحدتیں ہیں۔
یہ جبری وحدتیں ہیں، ان میں ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو پازیٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کے رخ پر رکھ کر اس وحدت کے اندر موجود خیر کے پوٹینشیلز کو دیگر نسلی وحدتوں کے لیے بھی حاضر رکھیں۔ تو یہی لسانی وحدت ہے۔ اب یہاں سے جو وحدت ہمیں درکار ہے وہ ہے قومی وحدت، کہ ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستانی ہونا ہمارے انفرادی امتیازات یا اختلافات سے کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ مطلب ہم ایک دوسرے سے بحث بھی کریں، ایک دوسرے سے بالکل مکمل اختلاف سیاسی یا کسی بھی طرح کا رکھیں، تو اس کے باوجود ہم دونوں جو ہیں وہ ایک ہی آکسیجن سلنڈر سے سانس لے رہے ہیں اور ایک ہی چیز کو مزید مضبوط اور خوبصورت بنانے پہ نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے طریقہ کار پہ ہمارا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف برقرار رہنا چاہیے تاکہ نتیجہ زیادہ اچھا نکلے۔ تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کسی بھی اپنے قیام سے اس بے توجہی کا شکار ہے، اس احسان فراموشی میں کی دھند میں لپٹا ہوا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی ہونے کو اپنی دیگر ذیلی اور جبری وحدتوں پر حتمی ترجیح نہیں دے سکے۔ یہ شروع سے آج تک چلا رہا ہے، جس کا ہم نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک وحدت ہے جس میں جس کا اگر میں حصہ نہیں ہوں تو میں جن وحدتوں میں بھی خود کو فعال رکھے ہوئے ہوں وہ وحدتوں میں رہنا میرے لیے بے معنی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وحدت کی جو اساس ہے، ایک اساس جو جبری ہے اور لازم ہے اور مثبت ہونی چاہیے، اور ایک یونیورسل اساس وحدت کی ہے جو دینی ہے، جو اختیاری ہے۔ یہ دو یونیورسل وحدتیں ہیں۔ ان دونوں یونیورسل وحدتوں میں مجھے پوری طرح اس وحدت کو چلانے والے آرڈر کے تابع رہنا چاہیے۔ اگر میں نہیں رہوں گا، اگر میں جبری انسانی وحدت میں کا پابند نہیں رہوں گا تو میں انسان ہونے میں کامیاب نہیں بن پاؤں گا۔ اور اسی طرح اگر میں دینی وحدت کی یونیورسیلٹی میں خود کو کھپائے نہیں رکھوں گا تو میں مسلمان ہونے میں کامیاب نہیں رہوں گا۔ تو یہ دونوں جو میرے انتہائی مقاصد ہیں اور ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کی نسبت رکھتے ہیں، یہ دونوں مقاصد جو ہیں وہ مطلب بالکل ختم ہو جائیں گے، بالکل نظر انداز ہو جائیں گے۔ تو اب ہمیں ان دو وحدتوں کو، کہ ایک تو یہ کہ سب انسان اللہ کا کنبہ ہیں، اس رشتے سے جہاں اللہ سبب وحدت ہے اپنے خالق ہونے کی جہت سے، جہاں اللہ کا بنایا ہوا فطرت کا آرڈر جو ہے وہ نافذ ہے وحدت انسانی کے تصور میں، تو اس کی خلاف ورزی نہ کرنے کی صورت ایک ہے کہ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کی نسبت سے ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، اور پھر اس سے یہ نہیں ہوگا کہ سب صحیح ہیں یا جو کرتا ہے کرنے دو، بالکل نہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ دینی اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے جنتی یا جہنمی ہونے کا تعین کرتے ہوئے بھی اپنے تعلق میں خیر خواہ رہیں گے۔
یعنی یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ مطلب وحدت انسانی کے دائرے میں اپنا اعتبار پیدا کر کے پھر وحدت ہدایت کے دائرے کی طرف لوگوں کو بلائے، اور لوگ نہ آئیں تو بجائے اس کے کہ انہیں شوٹ کیا جائے، جیسے آدمی غمگین ہو جائے، جیسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی نا کہ آپ رہنے دیں، ہم جسے چاہے ہدایت دیں گے، یا یہ کہ ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اب یہ کہ ہم نے تو اپنے نبی کو ایسا، ہمارے نبی تو داروغہ بن کے نہیں آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ہم اب داروغہ بننے ہی کو دینداری کا آخری تقاضا اور کمال سمجھنے لگے ہیں۔ تو خیر، دوسری جو بات ہے وہ دینی وحدت ہے۔ ایک ہے پرٹیکولر یونیورسل اور ایک ہے یونیورسل پرٹیکولر، یعنی ایک پرٹیکولر ہے جو اپنے سائز میں یونیورسل نہیں ہے لیکن اپنے معنی میں یونیورسل ہے، وہ دین ہے، اور ایک یونیورسل جو ہے وہ اپنی صورت میں یونیورسل ہے لیکن اپنے حقیقی ہونے یا نہ ہونے، اپنے ہدایت پر ہونے یا نہ ہونے کا پرٹیکولر آرڈر اسے آپ اور ہم فراہم کریں گے۔ اس شعور کے ساتھ رہو خدا کے لیے۔ تو اب ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، فوری نوعیت کا مسئلہ، وہ ہے دینی وحدت کا نہ ہونا۔ تو آپ نے جیسے دیکھا نا، وحدت کی اور جتنی قسمیں بنا لیجیے، بس ان کو خیر سے مشروط رکھیے۔ تو یہ سب وحدتیں ہمارے اجتماعی وجود کی بقا میں یقیناً اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ہماری نفسیات میں نیگیٹیوٹی یعنی منفی پن سے بچاؤ کو ممکن بناتی ہیں، یعنی ہمارے اندر کی دنیا کو بھی ٹھیک رکھتی ہیں اور باہر کے ماحول کو بھی اچھا رکھتی ہیں۔ تو اب اس کو ہم تھوڑا سا بہت زیادہ یہ تھیوریٹیکل نہ ہو جائے، تو بالکل اس کو عملی نظر سے دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک کی حد تک دیکھا جائے، پاکستان کی حد تک، تو ہم میں اگر کچھ وحدتیں کہیں پائی بھی جاتی ہیں تو ان کی بنیاد خیر پر نہیں ہے، تعصب پر ہے، یعنی دوسرے کی نفرت کے بغیر ہم اپنے مذہب سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر خوش ہوتے ہیں، ایسی غلطیوں پر جنہیں دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے، اور ہم نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ اگر ہم اپنے فرقے کو قائم دائم اور پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ دوسرے تمام مسالک کو اپنے راستے میں آنے والے کنکروں کی حیثیت دے کے انہیں ٹھوکروں سے ہٹایا جائے۔ تو یہ ایک جاہلانہ مزاج کے ساتھ، ایک جاہلی تعصب کے ساتھ تم دین محمدی علیہ السلام سے خود کو منسوب کر رہے ہو۔ تو شیعہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنیوں کا مذاق اڑائے، سنیوں کو جن سے عقیدت یا محبت ہے ان سے اظہار نفرت کرے، چالاکی سے، چرب زبانی سے جو ہے وہ ادھر ادھر باتیں گھما کے، اور جیسے سازشی اور مکار لوگ اشاروں میں وہ جو ہے ایک ابلیسیت رکھتے ہیں، اس طرح کے اشاروں کو اپنا مذہبی شعار اور اپنی مذہبی نفسیات کا جوہر بنا لے، یا بنانے کی طرف کوشش کرے دوسروں کو ایسا بنانے کی طرف۔ تو یا یہ کہ سنی ہے وہ حضرت علی کا نام ہی اس لیے نہیں لے رہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ شیعوں کو تقویت پہنچا رہا ہے، اور وہ حضرت علی کے جو حق پر ہونے میں جو تیقن ہونا چاہیے
تو اس تیقن کو بھی کمزور کرتا جا رہا ہے اگر مگر کر کے. تو اور سمجھ گئے نا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی موت پر اپنی زندگی کو منحصر کیے ہوئے ہیں. تو اب مطلب تفصیل بہت زیادہ ہے، مطلب بہت ہی زیادہ ہے، لیکن تفصیل میں نہیں پڑھتے کیونکہ مقصد اس وقت لوگوں کو ملتفت کرنا ہے، متوجہ کرنا ہے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر. تو یہ جو دینی مسئلہ ہے، جو دینی تفرقے کا بڑا مظہر ہے، وہ پورے عالم اسلام کی طرح ہمارے یہاں بھی شیعہ سنی کشمکش اور تصادم ہے. ہر جگہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقی اسلام ہے، ایک منافقانہ اسلام ہے. ایک اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر کھڑا ہے، دوسرا اسلام جو ہے وہ کسی اور شیطانی اور ابلیسی ماخذ سے نکلا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب دونوں ایک دوسرے کی نظر میں عملاً کافر ہیں، عملاً غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کہیں نا. تو لیکن یہ کہ اس طرح کی ایک عجیب طرح کی جیسے ایک شیطانی سی دوری پیدا ہو گئی ہے جس میں کسی روشنی کو داخلے کا راستہ ہی نہیں مل رہا. اس کو ناپنے کا فیتہ بھی شیطان سے لینا پڑتا ہے، مطلب ایسی دوری پیدا ہو گئی ہے. تو اب اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں مکاتب اور مسالک، یہ دونوں اپنے مسلمان ہونے کو اپنی دیگر پہچانوں پر مقدم رکھیں اور دونوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اپنے تفرقہ انگیز خیالات اور افعال سے دستبرداری اختیار کریں. ورنہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک سانپ ہے، اس کے دو منہ ہیں، تو ایک منہ سے اس نے خود کو کھانا شروع کیا اور غائب ہو گیا. تو اب شیعہ سنی اس طرح کے تصادم اور اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ دونوں میرے دوست شیعہ علماء بھی ہیں، میرے بہترین دوستوں میں شیعہ حضرات بھی ہیں، میرے محسنوں میں شیعہ حضرات ہیں، میرے اساتذہ میں کئی لوگ شیعہ تھے. تو اب میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے جس سے بھی کچھ حاصل کیا اس سے محبت پھر کبھی دل سے نہیں نکلتی. تو میرے بارے میں یہ گمان نہ رکھا جائے کہ میں کوئی مطلب ذاکر اور واعظ نہیں ہوں کہ بات کو چھپا کر کوئی اور بات کروں، بالکل نہیں. تو سنیوں کے پیورٹن طبقے میں اب مسائل کیا ہو رہے ہیں کہ سنیوں میں ایک پیورٹن طبقہ ہے نا، جیسے پروٹسٹنٹس تھے وہاں عیسائیوں میں. تو اس طبقے میں متشددانہ ناسبیت کا رویہ پیدا ہو چلا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے مظاہر دکھائی دینے لگے. اور اسی طرح شیعوں میں غالی رافضیت، نصیریت وغیرہ تیزی سے اپنا تسلط قائم کرتی جا رہی ہے. سنیوں میں ناسبیت کی قبولیت نہیں نظر آ رہی، لیکن شیعوں میں اس غلو کی قبولیت نظر آ رہی ہے. اور یہ غلو رکھنے والا ذاکر یہی شیعوں میں سب سے ہائیلی پیڈ ہے، یہی شیعوں میں مقبولیت رکھتا ہے. اب ان کے عالموں کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، عالموں کے آگے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور باہر نکل کے پھر اسی فتنہ پرور خطیب کے کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں جو صرف غالی ہے، جو مذہبی ہے ہی نہیں، جس کے پلے میں صرف دو چیزیں ہیں،
یعنی غالی کا قافیہ بنا رہا ہوں کہ ایک گالی اور ایک ہوس کی تھالی جس میں وہ دنیا سمیٹنا چاہتا ہے، تو اس کی تھالی گالی سے بھر رہی ہے، اس پر آپ لوگ فکر کریں۔ اور مجھ سے 2-3 شیعہ علماء نے یہ فرمایا کہ بھئی ہمارے یہاں عجیب طرح کی فتنہ انگیزی خصوصاً انگلینڈ میں جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کا کچھ سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا، اس میں کیا کیا جائے، اور اس کے خلاف اوپن گفتگو کرنا ہمارے یہاں دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی علماء کو بھی بعض جگہوں پر اپنی زبان بند کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ ان کے علماء مطلب واقعی علماء ہیں، اور وہ مطلب بہت فکر مند ہیں اس پہ۔ اب دیکھیں نا جواد نقوی صاحب، یہ انہوں نے نشاندہی کی کچھ خرابیوں کی اپنے لوگ مسلک میں، تو ان کے دوست کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح مطلب ایک اور صاحب ہیں، 2-3 اور صاحبان ہیں، وہ یہ سب بیچارے کرتے تو رہتے ہیں، لیکن اس کرنے سے وہ آگ اور بھڑکتی ہے بجھنے کے بجائے۔ تو یہ جو ایک ملی اور اجتماعی نفسیات اہل تشیع کی بنائی جا رہی ہے، اس سے ان کو نکلنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک اور عرض کرتا ہوں کہ سنیوں کو تشیع کی تائید کا الزام لگنے کے خوف سے نکل کر ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور اسے اپنے دینی مزاج کے مستقل عنصر کے طور پر اپنے اندر رکھنی چاہیے، متحرک حالت میں، لائق اظہار صورت میں۔ اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں وہ محبت کتنی ضروری ہے، تو وہ محبت غیر فطری ہے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے محبت نہیں ہوگی، ہمیں واضح ہے نا، تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میرے دوست جس کی میں عزت اور جس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بچوں کو محبت سے نہ دیکھوں؟ تو یہ ایک غیر فطری سا رویہ طاری ہو گیا ہے سنیوں کی اکثریت پر علماء کی۔ تو اس کو مطلب ٹھیک کرنا ہے۔ سنی عوام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی کیا ہوتے ہیں، وہ تو جلوس نکل رہا ہوتا ہے اس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، انہیں تو بس وہ دھوم دھڑکا چاہیے۔ اور یہ اچھا مزاج تھا، اس نے سنی شیعہ معاشرتی وحدت کو گویا پیدا کر کے دکھائے رکھا صدیوں تک۔ تو اب اسی طرح شیعوں کو بھی اپنی اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تو ہیں، احب بھی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مطلق اور لازمی حقوق ہیں، جن میں سے ایک بھی چھوٹا تو امت کہلانے کے لائق ہم نہیں رہ جائیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، سب سے اونچے ہیں، کوئی آپ کے برابر نہیں ہے، نہ آپ کے پہلے کا نہ آپ کے بعد کا۔ تو یہ تو ہے، یعنی برابر نہیں ہے، یہ بھی شیعہ حضرات علماء کو سمجھنا چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کی نسبت نہیں رکھتا، نہ پہلے نہ قیامت تک۔ اور پھر جو دوسری چیز ہے جو ان حضرات میں مطلب بہت ہی کمزور نظر آتی ہے، یہ میں بھائیوں کی طرح کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ انہیں یہ اب احساس کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ حب الہی کے سوا ہر محبت پر مطلقاً غالب رہنی چاہیے۔ یعنی میں آسانی سے کہہ سکوں کہ بھئی تمہیں حسین سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہارا دماغ خراب، یہ کوئی سوال ہوا؟ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین محبوب اس لیے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ میرے مطالعے کی حد تک شیعہ نفسیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احب ہونا، سب سے زیادہ محبوب ہونا، یہ نہیں پایا جاتا، اور کہیں پایا بھی جاتا ہے تو وہ اظہار اس کا اظہار نہیں ہونے دیا جا رہا، تو یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ تو دو، جیسے ہم نے ان دونوں میں ایک پائی جانے والی اپنی سمجھ کے مطابق وہ کمزوریاں بتائی ہیں جو امت کی وحدت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ تو پوری بات یہ ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی، دونوں کو اپنے اپنے مزاج، رویوں، بلکہ پوری نفسیات میں ایک انقلاب، بلکہ قلب ماہیت کی ضرورت ہے، اور وہ قلب ماہیت اس راستے سے ہوگی کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس کے گم شدہ معیار پر خود کو پورا اترنے کے لائق بنائیں۔ سب محبوبوں کی محبت اللہ کی محبت سے پیدا ہوگی، اور اسی پر کمال کو پہنچے گی، یعنی حب حسین حب الہی میں ضم ہونے کے لائق ہو جائے تو وہ کامل اور صادق ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اسی نفسانی جنگ میں اپنے اپنے لوگوں کو جھونکے رکھو، اور اب وہ خطیب آنے والے ہیں جن کے آگے دونوں کے علماء بے بس ہو جائیں گے، یہ میں ابھی سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ ناصبی لوگ ہوں گے۔ میں نے داعش کے ایک بڑے آدمی کی تقریر سنی تھی، اس میں ایک فقرہ اس نے کہا تھا، یہ ڈرو اس وقت سے جب یہ فقرہ بولنے والے قوت کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے پاس کیونکہ کامن سینس کو اپیل کرنے والی اور قائل کرنے والی دلیلیں اتنی زیادہ اور واضح ہیں کہ، اور اتنے یہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ اچھے بھلے عالم کو مطلب نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو وہ یہ کہ اس نے کہا، اس آدمی نے جو ان کا کوئی لیڈر تھا، اس نے کہا کہ لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو، تو میں اب اس کا جواب دیتا ہوں کہ مسلمان ہیں کہاں؟ جو سنی کہلاتے ہیں وہ منافقین مدینہ ہیں، یعنی وہ منافقین مدینہ ان معنوں میں کہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ تو امت کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ تو ہم پر کسی کا کیا حق؟ تو اب یہ ڈرو اس وقت سے کہ جب اس طرح کے لوگ انگریزی، عربی اور فارسی بولتے ہوئے اور ویسٹرن ایکڈیمیا سے بڑی بڑی ڈگری لیے ہوئے جب آئیں گے تو ان کے آگے ہماری جھوٹی مذہبیت مغلوب ہو کر رہے گی۔ تو اگر اس سے بچنا ہے تو جو میری سمجھ میں آئی ہیں وہ میں نے تجاویز عرض کر دی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ آج کیونکہ مختلف طرح کی بات کی ہے، اس میں ایک میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہم اگر انفرادی طور پر جو فضائل ہیں یا تزکیہ نفس کے جو پیٹنٹ موضوعات ہیں
ان میں اب کشش کم رہ گئی ہے، اس میں جیسے وہ عمل پر اکسانے والی دعوت نہیں بن پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پسند اور ناپسند میں ہمارے دین کا کوئی رول نہیں رہ گیا، وہ چاہے بظاہر دیندار بھی ہوں۔ تو اس میں پھر میں نے سوچا کہ کم از کم اس طرف متوجہ کر دیا جائے کہ بھئی اپنے اجتماعی وجود کے تقاضے تو پورے کر لو جو صرف عمل سے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گویا اس سلسلے میں آج یہ پہلی گفتگو کی ہے۔ اظہر حسین صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارا موجودہ رجحان یہ ہے کہ ہمارے لیے دوسرے کا وجود جب تک موجود ہے تو وہ ہمارے لیے باعث آزار ہے، یا جب تک دوسرے کو تعلق تشنیع نہ کریں ہمارا دین نامکمل ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے شیعہ سنی فساد سے دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہی فکر غیر مسلموں کے بارے میں بھی ایسی ہی نہیں؟ اگر ہاں تو کیا یہ مذہبی طور پر درست رویہ ہے؟ کیا دنیا میں اسلام کو دوسرے مذاہب کا خاتمہ ہر حال میں مقصود ہے؟ ہاں، یہ سوال اچھا ہے، اور اس میں اس میں جو بات کی گئی ہے وہ بدقسمتی سے درست ہے کہ یہ رویہ ہمارے اندر کے تقسیم میں بھی کار فرما ہے، اور غیر مسلموں کے سلسلے میں بھی یہ رویہ موجود ہے۔ ہماری جو تعبیر دین، جو مقبول تعبیر دین ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کا عالمگیر غلبہ اسی وقت ہوگا جب روئے عرض پر موجود تمام مذاہب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات تو اسلام جو ہے نا وہ دینوں میں سے ایک دین نہیں ہے۔ اسلام کل نبوی دعوتوں کا مجموعہ ہے۔ تو جب سب عیسائی، یہودی وغیرہ یہ سب جو ہیں یہ ترقی کریں گے اور اس لقب کے خود سے اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ مستحق بنیں گے، تو یہ اسلام یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو یہ کہہ کر کہ ہمیں جو ہم شکست کھا گئے، ہم مغلوب ہو گئے، اب ہم مر جاتے ہیں، ہمیں مٹا دیا گیا، یہ سب نہیں ہے۔ اسلام کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو ہدایت کے چینل پر بھی ایک عالمگیر وحدت فراہم ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کے جو یہ تو جب ہونا ہوگا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کے رویے بھی اس بات پر شاہد ہونے چاہیے نا، کہ جیسے اب میں کسی جگہ رشتہ اپنے بچوں کا کرنے جاؤں اور وہ رشتہ طے کرتے ہوئے میں اس طرح سوچوں کہ ہم دونوں جو ہیں ہمارا دائرہ محبت زیادہ وسیع ہو رہا ہے، تو وہ رشتہ اگر فرض کیا وہ لوگ نہ بھی مانیں تو میرا یہ تصور کہ ان سے مل کے ہی دائرہ محبت میں کچھ اضافہ ہوا ہے، یہ برقرار رہنا چاہیے۔ تو ہم نے غیر مسلم کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمیں مصیبت میں دیکھیں گے تو ہمارے ہم مذہبوں سے پہلے پہنچیں گے۔ اب میں عرض کرتا ہوں نا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے دوستوں کو کہا کہ میرے پڑوس اگر 2 پڑوسی ہوں، ایک میں غیر مسلم ہو بشرطے کہ محارب نہ ہو، یعنی توہین وغیرہ کرنے والا نہ ہو، اور دوسرے میں میرا ہی ہم مذہب اور ہم ذوق ہو، تو اگر دونوں کو ایک ہی وقت میں میری کسی خدمت کی ضرورت پڑی تو میں غیر مسلم کو ترجیح دوں گا۔ تو اب اس میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس میں اسلام کتنا بیوٹیفائی ہو جائے گا اگر مسلمان یہ رویہ اختیار کیے رکھیں
تو لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم آپس میں یہ رویہ نہیں مینٹین کر پائے تو باہر تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یاسر نیاز صاحب نے پوچھا ہے کہ جب محلے میں یا دوستوں میں غیر مسلم ہوں تو ان سے اچھا سلوک کرتے ہوئے ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ ہاں دعوت دینا تو فرض ہاں ہاں اچھا، دعوت دینا ہر امتی پہ فرض نہیں ہے، لیکن چلو دعوت دینا بہت خیر خواہی کی انتہا ہے نا، کہ آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا چاہیں، اس سے بڑی اس کی خیر خواہی کیا ہوگی اور اس سے بڑی دولت اسے کیا ملے گی؟ تو اس جذبے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر کوشش کریں کہ دعوت لفظ میں نہ ہو، ان سیڈ افیکٹو، مطلب ان سیڈ زیادہ رہے، یعنی وہ میرے دل سے اس کے دل میں منتقل ہو، میری زبان سے اس کے کان تک محدود نہ رہے۔ تو آپ دیکھیے گا یہ تجربہ ہے میرا کہ اس طرح بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں جو تقریروں اور خطبات سے نہیں ہو پاتی، وہ ہم دلی سے، کیونکہ انسان میں جو جینوین کمیونیکیشن ہے وہ خاموشی ہے۔ تو ہمارے تعلق میں خاموشی جو ہے وہ اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا تعین کر دیتی ہے، گفتگو نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دوست بیٹھے ہیں 2 گھنٹے خاموش بیٹھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو سیراب کیے جا رہے ہیں، یہ ہر آدمی کا احساس ہوگا۔ تو آپ بس اس سطح پہ پہنچیں کہ جہاں آپ کا دل خود بھی روشن ہو اور وہ اپنی روشنی دوسرے قلب میں جیسے پمپ کر سکتا ہو، بس اپنے آپ کو پہلے اس قابل بنائیں۔